السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورۃ تفسیر القرآن میں آج 24واں پارہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پڑھی جائے گی۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن كذب علی اللہ وكذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوى للکافرین۔ فمن اظلم، پھر کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے، کذب علی اللہ جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، وکذب بالصدق اور سچائی کو بھی جھٹلا دیا، اذ جاءہ جب وہ اس کے پاس آئی۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس نے جھوٹ بولا اور سچائی جو اس کے پاس آئی تھی اس کو جھٹلا دیا۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا؟ تو ایسے جو ظالم ہیں وہ در حقیقت کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق، اور وہ جو آیا سچائی کے ساتھ، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سچائی کے ساتھ آئے، سچائی کو لے کر کے آئے، وصدق بھی، اور جس نے تصدیق کی اس کی، یعنی صحابہ کرام، مومنین، اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں۔ لہم ما یشاؤون، ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ جو نبی ہیں اور جو نبی کی تصدیق کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نعمتیں ہیں جو نعمتیں وہ اللہ تعالیٰ سے تقاضا کریں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا، یہ جزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کی جو نیکی کرنے والے ہیں۔ لہم لیکفر اللہ عنہم، تاکہ دور کر دے اللہ تعالیٰ، لیکفر اللہ، تاکہ دور کر دے اللہ تعالیٰ، اسوأ الذی عملوا، برائی ان لوگوں کی جو انہوں نے کی، ویجزیہم، اور جزا دے ان کو، اجرہم، ان کا اجر، بأحسن الذی کانوا یعملون، نیکی کے بدلے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ مراد اس کی یہ ہے کہ جو دنیا میں اپنی جاہلیت کی زندگی میں جو برے اعمال کیا کرتے تھے، پھر بعد میں اسلام قبول کر لیا ان صحابہ کرام نے، تو اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں کی صورت میں بدل دے گا، اور ان کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برائیوں کا بھی نیکیوں کی صورت میں ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا نہیں ہے اللہ کافی بندے کو؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ بندے کو کافی نہیں ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا شروع کر دے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان لوگوں سے جو اس کے علاوہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر لوگ ڈراتے تھے اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے کہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہنا، وہ تمہارا یہ بگاڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی ایسے کچھ نظریات پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کر دے تو نہیں ہے اس کو کوئی بھی ہدایت دینے والا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے تو اس کو کوئی بھی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کے قاعدے ہیں، قانون ہیں اور اصول اور ضابطے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر اعتبار سے قادر ہے، اور وہ قادر مطلق ہے۔
अलैस अल्लाहु बिअज़ीज़िन इंतकाम, क्या नहीं है अल्लाह गालिब, इंतकाम लेने वाला। यानी अगर वो मेरा कुछ बिगाड़ेंगे, पहली बात तो ये कि वो बिगाड़ ही नहीं सकते, और अगर इस बारे में सोचेंगे तो अल्लाह इंतकाम लेने वाला है। वाला इन सअलतहुम, और अलबत्ता अगर आप उनसे सवाल करें ना, मन फिस समावाति वल अर्द, किसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, ला यक़ूलुन्नल्लाह, तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया। कुल, कह दीजिए, अफ़रअयतुम, फिर तुम देखो, मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन, अगर इरादा करे मेरे हक में अल्लाह तकलीफ का, यानी अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, तो हल हुन्ना काशिफा तो ज़ुर्री ही, क्या ये तुम्हारे बनाए हुए जो माबूद हैं वो दूर कर सकते हैं उसकी तकलीफ को। औ अरादनी बिरहमा, या वो इरादा करे मेरे हक में मेहरबानी का, हल हुन्ना मुमसिका तो रहमती, क्या ये तुम्हारे माबूद उस अल्लाह की मेहरबानी को रोक सकते हैं। कुल, कह दीजिए, हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह ही काफ़ी है। अलैहि तवक्कल, अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, उसी पर भरोसा करते हैं भरोसा करने वाले। तो ये एक अकीदा जो हर मुसलमान का होना चाहिए, हर कलीमा पढ़ने वाले का होना चाहिए, कि अल्लाह अगर किसी को कुछ देना चाहता है, ला मानि लिमा आतैता वला मुअतिया लिमा मनाता, अल्लाह जिसको देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, और जिससे अल्लाह रोकना चाहे उसे कोई सारी दुनिया मिलके भी नहीं नवाज सकती। कुल, कह दीजिए, या कौम, या मेरी कौम, तुम मेरी बातें नहीं मानते और तुम मेरे अल्लाह को भी सही मानों में तस्लीम नहीं करते। ए मलू अला मकानतिकुम, तुम अमल करो अपनी जगह पे, इन्नी आमिलुन, मैं भी अमल करने वाला हूँ अपनी जगह पे। फसौफ तालमून, अन करीब तुम जान लोगे। आंखें बंद करोगे और कब्र में जाओगे, आपको समझ आ जाएगी दीन दीन हक किसका था। मैं यतीहिल अजाब, कौन है कि उसके पास ऐसा अजाब आता है, युखजी ही, जो उसको रुसवा कर दे। वयहिल्लु अलैहि अजाब मुकीम, और उतरता है उस पर अजाब हमेशा रहने वाला। हम देखते हैं कि अजाब किसके ऊपर आता है। जाहिर है जिसके ऊपर अजाब आएगा, इसका ये इस बात की दलील है कि वो अपने सही रास्ते पर नहीं है। इन्ना अनजलना अली कल किताब लिन्नास बिलहक, बिला शुबह हमने आप पर किताब नाजल की बरहक, हक के साथ। फमन इहतदा फली नफ्सी, जिसने हिदायत पाई तो अपने ही लिए उसने हिदायत पाई है। वमन दल्ला, और जो गुमराह हो गया, फइन्नमा यदिल्लु अलैहा, तो बस वो गुमराह होता है अपने ही नुकसान को, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। बाज लोग लोगों से मुतासर होके इस्लाम कबूल करते हैं या नेकी के करीब आते हैं। बाज लोगों को देखा, मुतासर हो गए। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की वजह से ही लादीनियत में चले जाते हैं। और अगर उनसे पूछा जाए, वो कहते हैं भाई मौलवी भी ऐसे करते हैं, फलां भी ऐसे करता है, फलां भी ऐसे करता है, तो मैंने भी छोड़ दिया। तो भाई ये गुमराही का वबाल उनके ऊपर जाए ना जाए, तुम्हारे ऊपर लाजमी है। हिदायत है वो भी आपके अपने लिए, गुमराही है वो भी आपके अपने लिए। वमा अंत अलैहिम बिवकील, नहीं है आप उन पर कोई भी जिम्मेदार। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा, अल्लाह ताला ही कब्ज़ करता है जानों को, हीन मौतिहा, उनकी मौत के वक्त। यानी जब बंदा मरता है तो अल्लाह उनकी रूह को कब्ज़ कर लेता है। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और उनको भी जो नहीं मरे उनकी नींद के वक्त। फयुमसिकुल्लती, फिर वो रोक लेता है उस रूह को, क़ज़ा अलैहल मौत, कि उसने फैसला कर दिया उस पर मौत का। यानी ये दो मौतों का अल्लाह ने यहाँ पे तज़किरा किया है। एक मौत वो जो मौत हकीकी है, यानी जिसमें इंसान मर ही जाता है। और एक वो मौत जब रात हम सोते हैं या दोपहर में सोते हैं, तो अल्लाह उस वक्त भी रूह को कब्ज करता है। और अहादीस में इसको भी मौत के अल्फाज के साथ याद किया गया है, मौत के अल्फाज के साथ ही इसको भी याद किया गया है। लिहाजा ये दोनों ही मौतें हैं,
اور ان دونوں کو موت ہی تصور کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ پھر جس کے لیے اللہ چاہے اس کی روح کو واپس لوٹا دے اور وہ نیند سے بیدار ہو جائے، اور جس کے لیے اللہ چاہے یمسک التی قضا علیہ الموت، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو روک لیتا ہے اور اس کے اوپر حقیقی جو موت ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ بھیج دیتا ہے دوسری کو ایک وقت مقررہ تک، دوسری کو بھیج دیتا ہے اور دوبارہ سے انسان پھر بیدار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سونا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ رات جو محاسبہ انسان کرتا ہے نا، تو وہ محاسبہ کر کے اس کو سونا چاہیے، توبہ تائب ہو کر کے اسے سونا چاہیے۔ دن بھر کے جو اعمال ہیں نا، ان کو دیکھ کر کے اور پھر اپنا تزکیہ کر کے سونا چاہیے، کیونکہ ہماری روح تو اللہ کے پاس جا چکی ہوتی ہے۔ پھر اللہ چاہے انعام کرے تو بھیج دے، چاہے تو اپنے پاس روک لے۔ لہذا یہ جو طریقہ ہے کہ ڈرامہ دیکھتے دیکھتے بندہ سو جائے اور فلمیں دیکھتا دیکھتا بندہ سو جائے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو حدیث کیا کہتی ہے کہ جیسے انسان مرتا ہے ویسے ہی اٹھتا ہے۔ ایک صحابی تھا نا، تو وہ تلبیہ پڑھتے پڑھتے اس کی ٹھوکر لگی اونٹنی سے اور وہ گر گیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہ اس حال میں آئے گا کہ یلبی، وہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت۔ اب یہ جیسے مرا تھا ویسے ہی اٹھا۔ تو جس حال میں ہم اس دنیا سے جائیں گے، اللہ اسی حال میں ہمیں دوبارہ اکٹھا کرے گا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بلا شبہ اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی؟ اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی بنائے ہیں کہ انہیں بڑا بھروسہ ہے اپنے برے اعمال پر؟ قل کہہ دیجئے اولو کانوا لا یملکون شیئا، کہہ دیجئے کیا اگرچہ وہ ہوں نہ اختیار رکھنے والے کسی بھی چیز کا، یعنی انہیں اپنے سفارشیوں پر بڑا بھروسہ ہے، نمازیں بھی وہ پڑھیں گے، سارے کام وہ کریں گے، ہمارا کام ہے صرف ان کو راضی رکھنا، پیسے دینا، جو کبھی کبھی وہ ہم سے نذرانہ مانگ لے وہ دے دینا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ اچھا ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں بھلے وہ اللہ کے ہاں سفارش کرنے کا اختیار بھی نہ رکھتے ہوں، پھر بھی آپ مطمئن ہیں۔ ولا یعقلون، اور نہ وہ عقل ہی رکھتے ہوں، پاگل ہوں، پھر بھی آپ نے سمجھ لیا کہ یہ سفارشی ہے۔ قل کہہ دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ ہی کے لیے ہے سفارش سب کے سب، اللہ جس کے لیے اجازت دے گا اسی کے لیے سفارش ہوگی، جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، جب اجازت دے گا تب سفارش ہوگی، جتنی اللہ اجازت دے گا اتنی سفارش ہوگی۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ تم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا، جب اکیلے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، نفرت کرتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے۔ نبی جب تذکرہ کرتے تھے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو کافروں کو بڑا غصہ آتا تھا، دل تنگ پڑ جاتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ نفرت کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان معبودوں کا جو اس کے علاوہ ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اس وقت وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی۔ اس وقت کیا ہوتا تھا، اکیلے اللہ کا تذکرہ نہیں اچھا لگتا تھا، تو ساتھ معبودوں کا تذکرہ کیا جائے تو بہت اچھا لگتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی اس کی ایک تازہ اور زندہ مثال ہے۔ توحید کا تذکرہ کریں تو سامعین کو برا لگتا ہے، اور اگر ان کے بنائے ہوئے بابوں کے قصے کہانیاں بیان کرنا شروع کر دیں تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی باتیں ہیں۔ اور جو ایمان ان کا تازہ بابوں کی باتیں سن کے ہوتا ہے، یہ توحید سن کے ایمان تازہ نہیں ہوتا۔ تو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ تھا، آج بھی یہ ہے کہ ولیوں کی پتہ نہیں وہ اللہ کے ہاں ولی تھے یا نہیں تھے، یا وہ ولی تھے لیکن ان کا یہ پیغام تو نہیں تھا نا، تو ان کی کارستانیاں
ان کی کہانیاں، ان کے قصے بہت اچھے لگتے ہیں، اور اگر ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا تذکرہ کیا جائے تو لوگ یہاں تک کہ مجلسوں سے نکال دیتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ آسمانوں کے پیدا کرنے والے اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، چھپے اور ظاہر کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان۔ ہمارے درمیان تو اختلاف ہی بہت زیادہ بڑھ گئے، اے اللہ تو آسمانوں زمینوں کا خالق ہے، ہر پوشیدہ اور چھپی ہوئی بات کو اور ظاہر بات کو جانتا ہے، قیامت کے دن تو فیصلہ کرے گا ہمارے ان اختلافات میں جن میں ہم آپس میں بھٹکے رہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ، اور اگر بلا شبہ میسر ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ما فی الارض جمیعاً، جو کچھ بھی زمین میں ہے، قیامت کے دن اگر دنیا میں جو برے عمل کرتے تھے اللہ نے لکھ دیا نا جہنم، تو اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کی نعمتیں ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیں، ما فی الارض جمیع ومثلہ معہ، اور اس کی مثل بھی اس کے ساتھ، یعنی جتنی دنیا کی نعمتیں ہیں اس سے ڈبل کر دیں اور اللہ ان کو دے دے، لفتدوا بھی، تو وہ فدیے میں دے دیں اسے، من سوء العذاب، برے عذاب سے قیامت کے دن، یعنی اللہ سے کہیں کہ یہ سارا کچھ لے لے اور جہنم سے نکال جنت میں بھیج دے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ تو دنیا میں کچھ لوگوں نے جہنم کے خاکے بنانے کی کوشش کی نا، کچھ شارٹس کلپ بنائے جس میں انہوں نے منظر کشی کی کہ جہنم ایسی ہے، آگ بنانے کی کوشش کی، پل صراط بنانے کی کوشش کی، یہ ڈرامے کی حد تک ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا عذاب ہے جو تمہارے گمان کے اندر بھی نہیں آ سکتا، لہذا ہم کسی سخت سے سخت سزا کو بھی تصور کر لیں تو وہ جہنم کی سزا نہیں ہے، بلکہ وہاں ایسی ایسی سزائیں ہیں اور ایسے ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھے ہیں کہ انسان کبھی بھی دنیا میں ان کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے برائیاں، ما عملو، ان عملوں کی جو انہوں نے کمائے، دنیا میں جو برے عمل کیے ہر عمل قیامت کے دن اس کے سامنے واضح چمکتا ہوا اس کے سامنے ہوگا۔ وحاق بہم ما كانوا به یستہزئون، اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے، کہتے تھے نا عذاب ہے ہی نہیں۔ اچھا کافر تو انکار کرتے تھے نا کہ عذاب ہے ہی نہیں، قیامت بھی نہیں ہے، اچھا مسلمان تو نہیں انکار کرتے، لیکن مسلمان یہ کہہ کے اس عذاب کی فوقیت ختم کر دیتے ہیں کہ بھائی دیکھی جائے گی، اگر وہ فلاں فلاں مولوی جنت میں چلے جائیں گے نا تو ہم بھی چلے جائیں گے، اگر وہ چلا گیا تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا یہ بھی اللہ کے عذاب کے ساتھ مذاق ہے کہ مولوی چلا گیا تو ہم بھی چھلانگے لگاتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ ایک مذاق کی صورت ہے۔ تو اللہ عذاب کی وجہ سے جس عذاب کو وہ مذاق کرتے تھے نا وہی عذاب قیامت کے دن ان کو گھیر لے گا۔ انسانی طبیعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو وہ ہمیں پکارتا ہے، یعنی ہم سے دعائیں کرتا ہے۔ وَإِذْ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً، پھر جب ہم اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں نا، منا، اپنی طرف سے، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو وہ کہتا ہے کہ بس میں تو دیا گیا ہوں اپنے علم کی بدولت میں، یہ اللہ کا انعام نہیں ہے میرے اوپر، بلکہ میرا ہنر ہے، میرا کاروبار ہے، میری مہارتیں ہیں، بڑا تجربہ ہے۔ بل ہی فتنتن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہیں، تیرا علم نہیں، اور تیرے علم کے بعد یہ تیرے اوپر انعام نہیں، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ قد قالها الذين من قبلهم، تحقیق کہی یہی بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پہلے جو قارون تھا، جو نافرمان تھے، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، پھر نہیں کام آیا ان کے جو بھی وہ کماتے تھے، یعنی برے اعمال جب کیے اور جو ان کے پاس روپیہ پیسہ مال دولت، عذاب آیا تو یہ چیزیں کام نہیں آ سکی۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، چنانچہ پہنچی ان کو برائیاں ان عملوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے تھے۔ والذین ظلموا،
اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء ان میں سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان قریب پہنچیں گی ان کو برائیاں ان کے عملوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے تھے، وما ہم بمعجزین، اور نہیں وہ عاجز کرنے والے، روکنے والے نہیں ہیں۔ اولم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ سمجھنا کہ روپیہ، پیسہ، مال، کاروبار، دولت، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، مکان میرے علم کی وجہ سے، اللہ کہتے ہیں نہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ رزق تو ہے ہی اللہ کا، وہ کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ نے رزق کا جو معاملہ ہے نا، اسے عملوں کے ساتھ نہیں خاص کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنے اوپر، تمام اختیارات اس میں اللہ کے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو اچھے عمل کرے گا اس کے لیے زیادہ مال ہے، جو برے عمل کرے گا اس کے لیے تھوڑا مال، ایسا نہیں۔ اس کا عملوں کے ساتھ کوئی اس کا تصور نہیں ہے اور کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، جسے چاہتا ہے اللہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ اور بس اوقات تو کافروں کو اللہ زیادہ دے دیتا ہے، مسلمانوں کو تھوڑا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بلا شبہ اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے، یہاں تک سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک شرک کا، توحید کا، نافرمانیوں کا تذکرہ کیا۔ اور آگے ایک ایسی آیت مبارکہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اللہ کی خاص آیتیں ہیں، اور جو اللہ کا دنیا والوں کے اوپر ایک بہت بڑا انعام ہے، ان آیات میں ایک آیت مبارکہ آگے اللہ فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے ایمان والے بندو، نہیں، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا مسلمانوں، نہیں، بلکہ یا عبادی، میرے بندو، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، کافر بھی، مشرک بھی، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ نے یہاں سب کو مخاطب کیا اور اپنی نعمت، اپنی رحمت کا احساس دلایا کہ جس بندے نے بھی اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، گناہ کر کے، ناراض کر کے اللہ کو، من مانیاں کر کے، شرک میں زندگی، ظلم میں زندگی گزار دی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا ہی بخشنے والا، بہت ہی مہربان ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، یہ ایک امید دلاتی ہے، انسان جس قدر بھی گناہ گار ہو، جس قدر بھی خطا کار ہو، یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے۔ لہذا کبھی بھی اس امید سے گناہ کی توبہ نہ کرنا، یہ سمجھے کہ اب اللہ تو نہیں معاف کر سکے گا، اب تو میں نے بڑا ہی اللہ کو ناراض کر دیا ہے، بڑے ہی برے کام کر لیے ہیں، تو انسان سوچے کہ بھئی اب تو اللہ مجھے معاف کر ہی نہیں سکتا، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ جس نے یہ کہا تھا نا کہ اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا کیونکہ میں نے بڑے گناہ کر دیے تھے، تو اس کا تذکرہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ وہ آدمی تھا نا، مرنے کا وقت آیا، جس نے اپنے اولاد کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اور اس کا ذہن کیا تھا کہ اللہ تو مجھے کسی صورت نہیں معاف کرے گا، لہذا تم نے مجھے جلا کر کے، راکھ کر کے سمندر میں، اور اس سمندر کے سپرد کر دینا ہے تاکہ میرے جو ذرات ہیں وہ بھی کسی کو نہ مل سکیں۔ اس کا یہ ذہن تھا کہ اللہ مجھے معاف ہی نہیں کرے گا، لہذا میں اسی طریقے سے، برحال اس کا ایک اپنا انداز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو زندہ کیا اور اس سے پوچھا، اور اس نے بتایا کہ اللہ بہت گناہ تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس کی اس ادا کو پسند کیا اور اسے بھی معاف کر دیا۔ لہذا یہ کہنا کہ بھائی مجھے اللہ معاف نہیں کر سکتا، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ معافی کس سے مانگ رہے ہیں؟ جو غفور اور رحیم ہے، جو 100 بندوں کے قاتل کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے جو نا امیدی ہے نا، نا امیدی یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے مومن کی زندگی میں، ہاں ڈر ہونا چاہیے اللہ کا، یہ نہیں کہ بندہ دھڑلے سے برے کام کرتا رہے، نہیں،
اللہ کا ڈر بھی ہو، اس میں خوف بھی ہو اور رجا بھی ہو، خوف اور رجا کے ساتھ، خوف اور امید کے ساتھ اللہ کے سامنے انسان کو توبہ بھی کرنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین جس قدر آپ کی سچی توبہ ہوگی اور جس قدر اس میں اخلاص ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا، اور فرما برداری اختیار کرو اس کے لیے، مِن قبل ان یأتیکم العذاب، قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے۔ تو مَلَا تُنصَرُونَ، اب عذاب جب آ گیا نا پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ وَاتَّبِعُوا، اور تم پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم، سب سے بہترین بات کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، قرآن مجید تمہارے رب کی طرف سے، من قبل، قبل اس کے کہ ان یاتیکم العذاب، تمہارے پاس عذاب آ جائے، بغتتن، اچانک، اچانک تمہارے پاس عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو، ایسے تمہارے پاس عذاب آ جائے۔ ان تقول نفس یا حسرتا، ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے ہائے افسوس، الا ما فرطت فی جنب اللہ، اس ہاں پر جو میں نے بالکل۔ کوتاہی کی اللہ کے حق میں، وَإِن كُنتُ مِنَ السَّاخِرِينَ، اور بلا شبہ میں تو مذاق کرنے والوں میں سے رہا۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ کہیں ہائے افسوس، ہائے میرے لیے کام ناکامی، میں نے اللہ کے حق میں نہ کوتاہیاں کی ہیں اور میں دنیا میں صرف مذاق ہی کرتا تھا۔ او تقول، یا کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر بے شک اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا۔ او تقول حین تر العذاب، یا جس وقت وہ دیکھے عذاب کو تو کہے کہ لو ان لی کرتن، اگر میرے لیے واپس لوٹنا ہوتا نا ایک دفعہ، فاکون من المحسنین، تو میں نیکوکار لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری حسرتیں اور یہ تمہاری امیدیں، یہ تمہاری خواہشات صرف خواہشات ہی رہیں گی جو کبھی حقیقت نہیں بنیں گی۔ یہ قیامت کو دیکھ کے کہنا کہ مجھے ایک دفعہ اللہ بھیج دے پھر نیک بندہ بن جاؤں گا، اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بلا قد جاءت کا آیا تھی، اللہ قیامت کے دن کہیں گے کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، فکذبت بها، تو نے ان کو جھٹلایا تھا، واستکبرت، تو نے تکبر کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور تو تھا ہی کافروں میں سے، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے الذین، ان لوگوں کو، کذبوا علی اللہ، جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ کی ذات پر، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے انتہائی سیاہ ہو چکے ہوں گے، نافرمانیاں ان کے چہروں پر جھلک رہی ہوں گی، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگیوں کی صورت میں ان کے چہرے گندے، گدیلے اور سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ ان سے کہیں گے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا؟ لیکن یاد رکھیے یہ تو نافرمان لوگ ہیں نا۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کی کامیابی کے ساتھ۔ لا يمسهم السوء، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچے گی، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، جو اہل تقوی ہیں، اہل ایمان ہیں، یہ تقوی کی صورت میں، ایمان کی صورت میں اللہ انہیں کامیابی دے گا اور انہیں کوئی عذاب نہیں پہنچے گا، اور یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن غمگین بھی نہیں ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہو اعلیٰ کل شیء وکیل، اور ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، رزق کی اور خیر کی، برکات کی تمام چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، اولئک هم الخاسرون، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ ذرا کافروں سے کہیے، قل کہہ دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی، کیا غیر اللہ کی بابت تو مجھے حکم دیتے ہو، اعبد ایھا الجاہلون، کہ میں ان کی عبادت کروں اے جاہلو۔ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تم اچھے ہو، اور ہم نے آپ کو صادق بھی، امین بھی مانا، اور تم اللہ رب العالمین کو مانتے ہو، ٹھیک ہے آپ مانیں، لیکن ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں، تم اپنے راستے پہ چلو، ہم اپنے راستے پہ چلتے ہیں، ہم تمہارے معبود کو برا بلا نہیں کہتے، تم ہمارے معبود کو برا بلا نہیں کہو، بلکہ اس سے ایک اگلا مرحلہ اختیار کرتے ہیں کہ تم جو ہے نا کبھی کبھی ہمارے معبودوں کی بھی عبادت کر لیا کرو،
کبھی کبھی ہم بھی تمہارے معبود کی بات مان لیا کریں گے۔ تو ودو لو تدہن فیدہنون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کچھ تم تھوڑی سی تم بھی مداہنت اختیار کرو، وہ بھی مداہنت اختیار کریں، تو یہ آپس میں اتحاد سے ہم چلتے ہیں، ہمارے معبود بھی صحیح تمہارے معبود بھی صحیح۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان جاہلوں سے کہو کہ تم اللہ کی بندگی کے علاوہ مجھے غیر اللہ کی بندگی کرنے کی دعوت دیتے ہو، ایھا الجاہلون، اے جاہلوں تمہیں نہیں پتا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ باطل ہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے یہ بات کہتے ہیں، البتہ تحقیق وحی کی گئی آپ کی طرف ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ کس بات کی وحی؟ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کر لیا نا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ضرور ضائع ہو جائیں گے آپ کے عمل۔ کبھی بھی کافروں کی بات نہیں ماننی، کبھی بھی نہیں دعوت تسلیم کرنی۔ اگر آپ نے ان کی بات مان لی اور ہلکا سا بھی اللہ کے ساتھ شرک کر دیا تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی آپ عبادت کریں۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور آپ شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے حق ہے اس کی قدر کرنے کا۔ اللہ کی قدر تو یہ تھی کہ کسی ذات کو اللہ کے برابر نہ تسلیم کرتے، بلکہ اللہ کے برابر کیا، اللہ کے قریب بھی نہ کسی کو تصور کرتے، اور کسی کو اللہ رب العالمین کو، اللہ کو چھوڑ کے کسی کو حاجت روا، داتا، دستگیر، گنج بخش کسی کو نہ سمجھتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو تمہارے ہاں اللہ کی قدر نہیں ہے نا، اللہ کے ہاں قدر یہ ہے۔ والارض جميعا قبضته، اور زمین سب کے سب اس کی مٹھی میں ہوگی یوم القیامت، قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینی، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ یہ ساری زمین اور یہ سارے آسمان اللہ کی ایک ہاتھ کی مار ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ تعالی بلند ہے ہر اس چیز سے وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی جن کو اللہ کے برابر بناتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں اللہ ان سے سبحان بھی ہے، پاک بھی ہے، اور ان سے بلند تر بھی ہے۔ یعنی تمہارا کسی کو اللہ کے برابر کہہ دینے سے وہ اللہ کے برابر تو نہیں ہو جائے گی، بلکہ اللہ ہمیشہ سے سبحان بھی ہے اور بلند ترین بھی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک ماری جائے گی سور میں، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائے گا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوگا، وگرنہ ہر ذی روح نے بے ہوش ہونا ہے اس جو نفخہ اولا ہے اس کے ساتھ۔ تو منفخ فی اخرى، پھر پھونک ماری جائے گی اس میں دوسری مرتبہ۔ یہاں پہ کچھ گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سمجھا کہ جو نفخہ ہے نا وہ دو ہیں، یعنی نفخے تو دو ہی ہیں، ایک دفعہ نفخے میں سور پھونکا جائے گا پھر پھونکا جائے گا، تو یہ سمجھنا کہ وہ نفخے دو ہیں وہ سور ایک ہے، البتہ اسی ایک سور میں دو دفعہ پھونکا جائے گا، لہذا یہ سمجھنا کہ سور ہی دو ہیں یہ غلط بات ہے۔ تو ایک ہی سور میں جو سور ہے جس میں پہلی دفعہ پھونکا جائے گا تو ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی، اور پھر اس میں پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھی جائے گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور لائے جائیں گے انبیاء اور گواہ۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو بدلہ جو اس نے اعمال کیے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ کر رہے ہیں۔ وسیق الذین کفروا، اور ہانک کر لے جائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، خوشی سے نہیں جائیں گے، یہ نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا جاؤ تو چلے جائیں گے، نہیں، بلکہ ان کو ہانکا جائے گا اور ان کو دھکیلا جائے گا، فرشتے ٹانگوں سے پکڑ کر کے، ہاتھوں سے پکڑ کر کے، گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے کر کے جائیں گے، اور یہ جہنم میں جائیں گے زمرن، گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤها فتحت، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابها، تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها،
اور کہیں گے اس سے ان کے دروغے، الم یاتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے، یتون علیکم آیات ربکم، جو پڑھتے تھے تم پر آیات تمہارے رب کی، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور وہ ڈراتے تھے تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے۔ قالو کہیں گے بلا کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اور لیکن ثابت ہو گئی ہے عذاب کی بات کافروں کے اوپر۔ یہ جو دروغے ان سے کہیں گے نا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، یہ اس وجہ سے تاکہ انہیں مزید تکلیف پہنچے، اور جس کو وہ نہیں مانتے تھے رسول، تاکہ اس وقت ان کو پتہ چل جائے کہ وہ رسول برحق تھے، اور جس قیامت کو نہیں مانتے تھے وہ بھی ان کے لیے ثابت ہو جائے، نہ صرف آنکھوں سے دیکھیں بلکہ فرشتے جو ہیں وہ ان کو باتوں میں بھی پریشان کریں۔ قیلا کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنما، تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں، فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ یہ اس سے بڑھ کے تکبر کیا ہوتا ہے؟ یہ تکبر کی بڑی خطرناک صورت ہوتی ہے کہ انسان کسی کو تسلیم نہ کرے، یہ بھی ایک تکبر ہے، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا چھوٹا تکبر ہے، بڑی چھوٹی قسم ہے۔ سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان اللہ کو ہی کچھ نہ سمجھے، نہ اللہ کے رسول کو کچھ سمجھے، نہ اللہ کی بات قرآن کو کوئی حیثیت ہے، لوگوں کو جو حقیر سمجھتا ہے، حیثیت نہیں دیکھا دیتا، وہ بھی متکبر، اور جو اللہ کو حیثیت نہیں دیتا، اللہ کی بات کو حیثیت نہیں دیتا، اس سے بڑا کون سا تکبر کرنے والا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے یہاں پہ کہا کہ برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، اور تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے برے لوگوں کا یہاں پہ، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے اہل ایمان کا، متقی لوگوں کا۔ وسیق الذین اتقوا الی ربہم الی جہنم زمرا، اور ہانک لے جائیں گے وہ لوگ جو ڈرتے تھے اپنے رب سے جنت کی طرف، زمرہ گھروں در گھروں، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ آئیں گے اس کے پاس، فتحت ابوابها، اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، کہیں گے ان کے درمان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پاکیزہ رہے، یعنی تم نے اپنی زندگی کو شرک سے، شرک کی نجاست سے پاک رکھا، اور کفر کی غلاظت سے پاک رکھا، تم پاکیزہ رہے، فادخلوها، تو داخل ہو جاؤ اس جنت میں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے۔ اور جنتی جا کر کے سب سے پہلی جو بات جنت میں جا کے کہیں گے وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی صدقنا وعدہ، جس نے سچا کیا اپنے وعدہ، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْض، اور ہمیں وارث کر دیا اس زمین کا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء، ہم ٹھکانہ بنائیں جنت میں جہاں چاہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْمُعَامِلِينَ، تو کس قدر اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ یہ کہنا کہ وہ جنت میں جہاں چاہیں گے وہاں جگہ بنا لیں، یہ ظاہراً یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں درجات بنائے ہر کسی کے، ہر کوئی اپنے درجے میں رہے گا، اور ہر کوئی اپنے گھر میں رہے گا۔ یہ نہیں کہ جنت میں کوئی جنتی پہلے درجے کو چھوڑ کے سب سے اوپر والے درجے میں جا کے رہنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو قرآن تو کہتا ہے کہ وہ جہاں چاہیں گے وہ ٹھکانہ بنا لیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے جو ایک بندے کو جگہ دی ہوگی نا وہ بہت بڑی ہوگی، اور وہ اپنی اس جگہ پہ بڑا راضی ہوگا، اپنے اس گھر پہ، اپنے اس محل پہ انتہائی راضی ہوگا۔ وہ محل ہی اتنا بڑا ہوگا کہ اس محل میں جہاں وہ چاہے گا وہ رہ لے گا، اپنے گھر سے نکلنے کی کسی کو حاجت ہی نہیں ہوگی، ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ جو اللہ نے دیا ہوگا نا بندہ اس پہ انتہائی مطمئن ہوگا، وہ للچائی ہوئی نظر سے اوپر والے لوگوں کو نہیں دیکھے گا، اور پھر اوپر والے لوگوں کو دیکھ کے حسد نہیں کرے گا، بلکہ اس کے پاس جو نعمت ہوگی اس کے اوپر انتہائی خوش ہوگی۔ تو دنیا میں ہم لوگ ہیں نا، اپنے پاس بڑی بھی نعمتیں ہوں، اگر کسی کے پاس کوئی نعمت چلی گئی ہے نا تو میں اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، حسد کرتا رہتا ہوں کہ یہ کیوں ہو گیا کہ اس کے پاس وہ نعمت چلی۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، ایک دل ہوگا سب کا، اور جو بندہ اپنے بارے میں سوچتا ہوگا وہی ہر کسی کے بارے میں ہوگا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، آپ دیکھیں گے فرشتوں کو گھیرے ہوئے، من حول العرش، عرش کے ارد گرد کو، عرش کے ارد گرد گھیرے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو عرش ہے نا، یہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہے، یہ ذہن میں رکھیں،
یہ سورج بھی اللہ کی تخلیق ہے، چاند بھی، ستارے بھی، سیارے بھی، زمین بھی اور آسمان بھی، یہ ساری اللہ کی نعمت۔ یہ ساری اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا، یہ ساری کی ساری بڑی چھوٹی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا تخلیق ہے، وہ اللہ کا عرش ہے۔ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں نا، جو حاملین عرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ان کی کانوں کی لو سے لے کے یہ جو کندھے تک کا فاصلہ بنتا ہے نا، یہ جو بظاہر اتنا ہے، یہ 100 سال کی مسافت ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ 100 سال ہمارے دنیا کے حساب سے ہیں یا آخرت کے حساب سے ہیں۔ آخرت کے حساب سے اگر 100 سال ہو تو کئی لاکھوں سال ہو جائیں گے۔ یہ مسافت، یہ کانوں کی لو سے لے کے کندھے تک جو درمیانہ فاصلہ بنتا ہے، یہ گھوڑ سوار گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور وہ 100 سال سفر کرتا رہے تو یہ فاصلہ ان کا پورا ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور پھر عرش کتنا بڑا ہے یہ اس کے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی ذات جو اکبر من کل شیء ہے، ہر چیز سے بڑی ہے، عرش کے اوپر وہ ذات موجود ہے۔ لہذا یہ جو عرش ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا جو عرش ہے یہ بہت بڑی اور سب سے بڑی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس فرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے کندھوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کے ذریعے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ کام کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان حق کے ساتھ۔ وقیل، اور کہا جائے گا الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ المؤمن مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتارنا کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اس کتاب کا اتارنا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے، جو غالب، جاننے والا ہے، غافر الذنب، بخشنے والا ہے گناہ کا، وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول، بڑے فضل والا ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ جہاں یہ کہا نا کہ غافر الذنب، گناہ بخشنے والا ہے، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا ایک ہی پہلو ہے، بلکہ اللہ نے دوسرے پہلو کا بھی تذکرہ کر دیا کہ جہاں وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے نا، وہاں دردناک قسم کی سزا بھی دینے والا ہے۔ ما یجادلو، نہیں جھگڑا کرتے، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں، الا الذین کفروا، مگر وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا صرف کافر کرتے ہیں۔ ہاں یاد رکھیے، جو بندہ بھی مسلمان ہو کے بھی اللہ کی آیات کے اندر جھگڑا کرتا ہے نا، اس کے بھی ایمان کے اندر شک ہے۔ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرنا اور اپنے اپنے مطلب کی باتیں نکالنا، اور جو اللہ کی اصل مراد ہے اس کو الگ کر کے اپنے مطابق قرآن کی آیتوں کو ٹٹولنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں ایک سخت معاملہ ہے، کہیں اس سے انسان کا ایمان ہی نہ جاتا رہے۔ فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد، لہذا نہ آپ کو دھوکے میں ڈالے ان کافروں کا چلنا پھرنا شہروں میں۔ یعنی اللہ اگر ان کو مار نہیں رہا، سزا نہیں دے رہا، تو یہ دھوکے میں ڈالنے والی بات نہیں ہے، ان قریب یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑے جائیں گے اور اللہ ان کو سزائیں بھی دے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور دوسرے گروہوں نے، من بعدہم، ان کے بعد، وہمت کل امت برسولہم، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں، لیا خودو، تاکہ وہ پکڑیں اس کو، وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے جھگڑا کیا جھوٹی باتوں کے ساتھ، لیدحضوا به الحق، تاکہ وہ ڈگمگا دیں اس کے ذریعے حق کو، فاخذتهم، تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ جس نے بھی رسول کے ساتھ برا چاہا اور حق کے مقابلے میں باطل کو تسلیم کیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، تو کیسی رہی میری سزا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور اسی طرح ثابت ہو گئی آپ کی رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، کہ انہم اصحاب النار، بلا شبہ وہی دوزخی ہیں، الذین یحملون العرش، اللہ تذکرہ کرتے ہیں حاملین عرش، فرشتوں کی، وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، ومن حولہ، جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ، اور ان کے ارد گرد والے فرشتے،
کام کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ کام کیا کرتے ہیں ایک اور، وہ اس بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ یعنی وہ فرشتے جو اللہ کے پاس ہے نا، وہ اہل ایمان کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اور انداز بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا، تو نے گھیر لیا ہے ہر چیز کو اپنی رحمت سے، وعلما، اور علم کے ساتھ، لہذا فرشتے کہتے ہیں اے اللہ فغفر للذین تابو، تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے، جو بھی تیرے سے توبہ کرنے والے ہیں نا اللہ، ہم ان کے تیرے ہاں سفارشی ہیں، واتبعوا سبیلک، اور اللہ ان کو بھی معاف کر دے جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، جو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے اوپر چلتے ہیں، قرآن کے مطابق چلتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اور دوسری اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ اللہ کے جو فرشتے ہیں جو اللہ کے پاس موجود ہیں، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے دعا نہیں کرتے بلکہ اللہ نے ان کو یہ دعائیں سکھا دی ہیں، اور اللہ جب ان سے خود کہہ رہا ہے کہ تم میرے سے یہ دعا کرو، تو کیا اللہ ان کی دعا نہیں سنتا؟ یقیناً اللہ ان کی دعا سنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ، تو ان کو داخل کر، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں، التی وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم، اور جو نیک ہوئے ان کے باپ دادا میں سے، ان کو ہی نہیں ان کے باپ دادا کو بھی جنت میں داخل کر، وازواجہم، ان کی بیویوں کو بھی، وذریاتہم، ان کے اولادوں کو بھی، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی بڑا غالب خوب حکمت والا ہے۔ اے اللہ، ہم دعا کرتے ہیں تیرے سے، فرشتے دعا کر رہے ہیں، وقہم السیئات، تو ان کو برائیوں سے بچا لے، ومن تق السیئات، اور جس کو تو بچائے برائیوں سے، یومئذ، اس دن، فقد رحمہ، تو فقد رحمتہ، تو تحقیق تو نے رحم کیا اس پر۔ یعنی تیری رحمت یہ ہے کہ تو لوگوں کو برے کاموں سے بچا کے رکھ، اور پھر جس کو تو نے برے کاموں سے بچا لیا، یقیناً اس کے لیے تیری جنت ثابت ہوگی، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تذکرے کے بعد پھر کافروں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، وہ پکارے جائیں گے کہ اللہ کی ناراضگی تمہاری ناراضگی سے بڑی ہے اپنے آپ پر، اذ تدعون الی الایمان، جب تم بلائے جاتے تھے نا ایمان کی طرف تو تم انکار کرتے تھے، یعنی علماء جب کہتے تھے، انبیاء کہتے تھے آؤ اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کی بات مانو، ایمان کی طرف جب دعوت دیتے تھے تو یہ آگے سے ناراض ہوتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری ناراضگی کی حیثیت ہی کیا ہے جو اس کے اوپر اللہ کی ناراضگی تمہارے اوپر ہے، اور تمہاری اس ناراضگی کی وجہ سے لمقت اللہ اکبر، تمہاری تو ناراضگی چیز ہی کوئی نہیں، اور تم ناراض ہو کر کے کر ہی کیا سکتے ہو؟ اللہ کی جو ناراضگی ہے وہ اس سے بہت بڑی ہے اور بہت بڑی ہے۔ وقالو، کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی، واحییتنا اثنتین، تمہیں ہمیں دو مرتبہ تو نے زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، ہم نے اپنے گناہوں کا اب اقرار کر لی، پہلے مرے ہوئے تھے تو نے زندہ کیا، یعنی دنیا میں زندگی بخشی، پھر تو نے مار دیا، پھر تو نے زندہ کر دیا، اللہ پکا یقین ہو گیا ہے، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا اب کوئی نکلنے کی کا راستہ ہے کہ یعنی یہاں سے نکلیں جنت میں جائیں، اب بالکل تیرے مطابق زندگی گزاریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے ذالکم، یہ عذاب، بِأَنَّهُ، اس وجہ سے ہے کہ اذا دعی اللہ، جب انہیں پکارا جاتا تھا نا اکیلے اللہ کو، کفر تم انکار کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جاتا تو تم مان لیتے تھے، تو اللہ فرماتے کہ اچھی بھلی سمجھ تھی تمہارے پاس، یعنی یہ بندے کے پاس سمجھ کسی حد تک تو اس کی عقل تو کام کر رہی ہے نا، کہ اللہ کو پکارا جائے تو نہیں مانتے، مشرک کو پکارا جائے تو مانتے، یہ نہیں کہ تم پاگل تھے، تم اپنے اعتبار سے بڑے سیانے اور بڑے سمجھدار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالحکم للہ العلی الکبیر، تمہاری باتیں معتبر نہیں ہے میرے ہاں،
یہاں حکم چلے گا اس ذات کا جو بہت بلند ہے اور بہت ہی زیادہ بڑا ہے، والذی یریکم آیاتہ، وہی اللہ جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اس نے نو نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، وما يتذکر الا من ينیب، اور نہیں نصیحت پکڑتا مگر وہی جو رجوع کرتا ہے، نصیحت نہیں پکڑتا مگر وہی رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ تمہیں نشانیاں دکھاتا رہتا ہے دنیا میں جو اس کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کو ثابت کرتی ہیں۔ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو تم لہذا پکارو اللہ کو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، دین سے مراد بندگی، اللہ کے لیے بندگی کرو، اللہ کے لیے اس بندگی کو خالص کرتے ہوئے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر لوگ اس کو ناپسند ہی سمجھیں، کافروں کو برا بھی لگے نا تمہارا صرف اللہ کو پکارنا، تو کافروں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجوں والا ہے، ذو العرش عرش کا مالک ہے، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، وہ ڈالتا ہے روح وہی اپنے حکم سے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن، ملاقات کا دن قیامت کے دن، یوم ہم باردون، جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے، لا یخفى علی اللہ منہم شیء، نہیں مخفی ہوگی اللہ پر ان میں سے کوئی چیز، یعنی کوئی چیز اللہ کے اوپر مخفی نہیں ہوگی کہ اس نے دنیا میں کیسے زندگی گزاری ہے۔ لمن الملک اليوم، اللہ پوچھے گا بتاؤ آج کے دن بادشاہت کس کے لیے ہے؟ تو دنیا میں جو کہتے تھے نا آ، کعبہ علی کا، جنت حسین کی، اور دنیا میں جو یہ سمجھتے تھے کہ بگڑی بنانے والا، دینے والا، کائنات کا نظام چلانے والا، یہ سمندروں کے اوپر کنٹرول رکھنے والے لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی فلاں سمندر کے اوپر فلاں کا کنٹرول ہے، ہوائیں فلاں کے اختیار میں ہیں، یہ چیز فلاں کے اختیار میں ہے، اللہ کو وہ سب کہیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے ہی جو ایک ہے اور بڑا ہی طاقتور ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کے ساتھ جو اس نے کمایا۔ لا ظلم اليوم، نہیں ظلم ہوگا آج کے دن، ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے۔ وانذرہم یوم الآزفہ، اور آپ ڈرائیں ان کو قریب آنے والے دن قیامت سے، اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جب دل قریب آ رہے ہوں گے گلوں کو غم سے بھرے ہوئے، جب دل جو ہے نا وہ گلوں تک پہنچ جائیں گے اور غم غم سے انسان بھرا ہوا ہوگا، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے خیانت آنکھوں کی، وما تخفی الصدور، اور جو بھی تم چھپاتے ہو، یعنی سینوں کی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، اور آنکھیں جو اشارہ کرتی ہیں نا، یہ اللہ ان آنکھوں کی خیانتوں کو بھی اور تمہاری رموز کو اور تمہارے اشارے اور کنایات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اس اللہ کے سوا، لا یقضون بشیء، وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی؟ فینظروا، پھر وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا ہم اشد منہم قوہ، تھے وہ زیادہ سخت ان سے قوت میں اور نشانیوں میں، زمین میں، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، وما کان لہم من اللہ من واق، اور نہ تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا، ذالک، یہ بھی انہم، اس وجہ سے، کانت تأتیہم، تھے ان کے پاس آتے ان کے رسول واضح دلیل لے کر کے، فکفروا، انہوں نے انکار بھی کیا، فأخذہم اللہ، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، انہ قوی شدید العقاب، بلا شبہ وہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کی طرف، حامان اور قارون کی طرف، تو سب نے کہہ دیا ساحر کذاب، یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، تو جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، قالوا، کہا انہوں نے، اقتلوا ابناء الذین، قتل کرو بیٹوں کو ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، معہو، اس موسیٰ کے ساتھ،
वस्तहयू निसाअहुम, और जिंदा रखो उनकी औरतों बेटियों को। वमा कैदुल काफिरीन इल्ला फी दलाल, और नहीं थी चाल काफिरों की मगर नाकाम ही। तो इसका मतलब ये कि एक दफा उसने बेटों को ज़बह करने की पाबंदी पहले लगाई थी, और ये बाद में लगाई जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल थे। वक़ाल फ़िरऔन दरूनी अक़्तुल मूसा वलियदउ रब्बा, और कहा फिरौन ने तुम मुझे छोड़ो ताकि मैं कत्ल कर दूं मूसा को, और चाहिए कि वो पुकारे अपने रब को। कहा, वो अपने सरदारों से कहने लगा, था बड़ा चालाक, कहा कि मुझे छोड़ो, ऐसे जैसे उसको किसी ने पकड़ करके रखा हुआ है। भाई तुम बादशाह हो, तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए, जैसे कोई बंदा कहता है ना, जरा मुझे छोड़ो, मैंने अब इसको छोड़ना ही नहीं है। उसने लोगों से कहा मुझे छोड़ो, मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा, फिर चाहे अपने रब को बुलाना चाहता है तो बुलाए, मैं नहीं इससे डरता। इन्नी अखाफु अन युबद्दिला दीनकुम, और लोगों की हिमायत लेने के लिए कहा कि मैं डरता हूं कि वो बदल देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को। औ अन युज़हिरा फिल अर्दिल फसाद, या वो जमीन के अंदर फसाद बर्पा करेगा। मैं मारने की वजह ये नहीं कि ये बातों बातों में मेरे से जीत जाता है, बल्कि ये तो तुम्हारा दीन खराब कर देगा, जमीन के अंदर फसाद बर्पा करेगा। वकाल मूसा, मूसा ने कहा, इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम, बेशक मैं पनाह में आता हूं अपने रब की और तुम्हारे रब की। मिन कुल्ली मुतकब्बिर ला युमिनु बियौमिल हिसाब, हर उस मुतकब्बर से जो नहीं ईमान रखता यौम हिसाब पर। कहा कि मैंने अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दिया है जो मेरा रब है, और मैंने अपने आप को तुम्हारे रब, जो तुम्हारा रब है अल्लाह, मैंने उसके पनाह में अपने आप को दे दिया है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ये साबित कर दिया कि वो मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। लिहाजा मैंने चूंकि अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दिया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सिर्फ बातें ही कर सकते हो कि तुम मुझे कत्ल कर दोगे, तुम्हारे अंदर कुव्वत ताकत है ही नहीं, और तुम्हारे अंदर कोई चीज ही नहीं है कि जो तुम्हें उभारे इस बात करके तू मुझे कत्ल कर सके। ऐसा नहीं होगा। वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आले फिरऔना यक्तुमु ईमाना, और कहा एक मर्द मोमिन ने आले फिरौन में से, आले फिरौन में से, यक्तुमु ईमानहु, जो अपना ईमान छुपाता था। यानी इसका मतलब ये कि ये नहीं कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिला वजह ही बार बार महल में आते, दरबारियों में आकर के अल्लाह का पैगाम देते, वो बिला वजह नहीं था, बल्कि उनका आना, दलाइल मौजज़ात दिखाना, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना उनके लिए फायदा मंद था। और जो फिरौन की आल में से ही कितने लोग मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मान चुके थे। तो उसकी अल्लाह ने एक दलील यहाँ पे दी कि एक बंदा मुमकिन है वो दरबारियों में से हो, सरदारों में से हो, और वो अपना ईमान बचा रहा था, यानी अंदर से मुसलमान बन चुका था, ऊपर से अभी भी वो फिरौन के साथ था, जाहिर है उसका डर था इस वजह से। तो उसने कहा कि अतक़्तुलून रजुलन, तुम कत्ल करते हो एक आदमी को, अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, सिर्फ इस बात पर कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम, और ताकीक आया है तुम्हारे पास रोशन दलाइल के साथ तुम्हारे रब की तरफ से। यानी उसके पास कई सारी दलीलें भी हैं, तो मुमकिन है उसका रब अल्लाह हो। वइन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबु, और अगर वो झूठा है तो झूठ का वबाल उसके ऊपर है। वइन यकु सादिक़न युसिबकुम, और अगर वो सच्चा है तो तुम्हें पहुंचेगा बाद वो हिस्सा अजाब का, याइदुकुम, जिसका वो तुम्हारे साथ वादा करता है। तो यहाँ बड़े मजे की बात है कि उस आदमी ने बड़े ही तरीके से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वहां पे हिफाजत की। ये नहीं कहा कि वो झूठा है, कहा अगर वो झूठा है तो छोड़ें उस झूठ, उसके झूठ का वबाल उसके ऊपर है, यानी वो अगर नबी नहीं है तो हमें क्या परवाह है उसकी, और अगर वो सच्चा है तो फिर याद रखो जिस अजाब का वो वादा करता है ना, वो अजाब भी हमारे ऊपर आने वाला है। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफुन कज़्ज़ाब, बेशक अल्लाह नहीं हिदायत देता उस शख्स को जो हद से बढ़ने वाला, सब बहुत बड़ा झूठा हो। या कौम, या मेरी कौम, लकुमुल मुल्कुल यौम ज़ाहिरीन फिल अर्द, तुम्हारे ही लिए बादशाहत है आज जबकि तुम ही गालिब हो जमीन में। फमन यंसुरुना मिन बअसिल्लाहि इन जाअना, फिर कौन हमारी मदद करेगा अल्लाह के अज़ाब से अगर वो हमारे पास आ गया। वही बंदा कहने लगा कि आज तो बादशाह है ना, कोई हमें कुछ भी नहीं कह सकता, अगर वाकई अल्लाह ने हमारे ऊपर अज़ाब भेज दिया तो बताओ कि कौन हमारी मदद करेगा। इस जाना, अगर वो हमारे पास आ गया। क़ाल फ़िरऔन मा उरीकुम इल्ला मा अरा,
کہا فرعون نے نہیں میں دکھاتا تمہیں مگر وہی جو میں دیکھتا ہوں، وما ادیکم الا سبیل الرشاد، اور نہیں میں تمہاری رہنمائی کرتا مگر بھلائی کے راستے سے، بھلائی کے راستے کی۔ فرعون نے کہا کہ مجھے پتا ہے، تمہیں نہیں پتا، کیونکہ میں رب ہوں نا، مجھے پتا کہ یہ سچا نہیں ہے۔ اس نے اپنے بندے کو وہاں پہ روکا اور کہا کہ تمہیں اصل میں باتوں کا نہیں پتا، اور تم کمزور دل آدمی ہو، موسیٰ کی باتوں میں آگے ہو۔ وقال الذی آمن یا قوم، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر مانند گزشتہ گروہوں کے دن کی، جیسا کہ حال ہوا قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد تھے۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ تو اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، بے شک میں بھی ڈرتا ہوں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے، جس دن تم ایک دوسرے کو پکارو گے نا اور کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا، میں ڈرتا ہوں۔ یوم تولون مدبرین، جس سے تم پھیرو گے بھاگو گے پیٹ پھیرتے ہوئے، ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا اللہ کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کی باتوں کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ البتہ یہ بات برحق ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعوت ہے وہ آل فرعون تک پہنچ گئی تھی، اور وہ اس کو تسلیم کرتے تھے اور اس کو مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دلائل کی صورت میں مضبوط ہے، اور فرعون کبھی بھی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل نہیں کر سکا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس یوسف بھی اس سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ۔ فَمَا زِلْتُمْ، پھر تم ہمیشہ رہے شک میں اس سے جو تمہارے پاس لایا، حتیٰ اذا ہلاک، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا کہ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ اس شخص کو جو ہو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا۔ یہ اس لیے ذکر کیا جیسے لوگوں کو یوسف کے جانے کے بعد اس کا علم ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ کے جانے کے بعد علم ہو کہ یہ سچا اللہ کا رسول تھا، لہذا زندگی میں اس کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا جائے۔ الذین یجادلون فی آیات، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان آیات کی تفسیر میں کہ جب بھی میرے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے اور میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، دشمنوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے میرا کوئی حامی کھڑا کر دیا، دشمنوں میں سے ہی، جیسے کہ یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو درباری قتل کرنا چاہتے تھے فرعون، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک بندہ ایسا پیدا کر دیا جو یوسف کو ماننے والا تھا، اور قتل کی سزا سے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نے بچا لیا۔ تو اس لیے ہر چیز سے بڑھ کے انسان کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے آپ کو شیطان سے، لوگوں کے شروں سے، لوگوں کے فتنوں سے اللہ کی پناہ میں دے، اور اس کے لیے اذکار کا اہتمام کرنا، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئیں۔ کبر مقتا عند اللہ، بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنا حدیث کہتی ہے کفر ہے، اور اللہ کے ہاں بہت بڑی ناراضگی ہے۔ وعند الذین آمنوا، ان لوگوں کے نزدیک بھی بہت بڑی ناراضگی کا باعث ہے جو ایمان لائے ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی قلب کل متکبر جبار، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ ہر دل پر، کون سا دل؟ جو تکبر کرنے والا ہے اور سرکش کے۔ وقال فرعون، فرعون نے کہا، یا حامانو، اپنے پرسنل سیکٹری حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بلند ترین عمارت بنا، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں راستوں تک پہنچ جاؤں، اسباب السماوات، یہ آسمانوں کے راستوں پر، آسمانوں کے، فاطلع الی الہ موسیٰ، پھر میں جھانک کر کے دیکھوں موسیٰ کے الہ کی طرف، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کون۔ وانی لاظنہ کاذبا، اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ وہ سچا خدا ہے، مجھے پتا ہے وہ جھوٹا ہے لیکن ایک دفعہ اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح مزین کر دیا فرعون نے کے لیے اس کے عمل کو، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روکا گیا سیدھے راستے سے۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں تھی چال فرعون کی مگر تباہی، وہ صرف ایسے ہی اس نے الو بنانے کے لیے اپنے عوام کو کہہ دیا، وگرنہ وہ کسی صورت بھی
आसमान तक नहीं पहुंच सका और ना उसने उसकी कोशिश की। वक़ाल अल्लज़ी आमना, और कहा उस शख्स ने जो ईमान लाया था, "ऐ मेरी कौम, मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ नेकी का। या कौम इन्नमा हादिहिल हयात दुनिया, ऐ मेरी कौम, बस ये जिंदगी दुनिया की थोड़ा सा फायदा उठा लेना है। व इन्नल आखिरत हिय दारुल करार, और ये आखिरत ही वही ठहरने का घर है। मन आमिल सय्यअतन, जिसने कोई बुराई की, फला युज्जा इल्ला मिथलाहा, तो नहीं वो बदला दिया जाएगा मगर उसी के बराबर। वमन आमिल सालिहम मिन दकर, और जिसने अमल किया नेक, मर्द हो या औरत हो, वहुवा मुमिनुन, इस हाल में कि वो मोमिन है, फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह, तो यही लोग दाखिल होंगे जन्नत में। युरज़क़ून फ़ीहा बिगैर हिसाब, वो रिज्क दिए जाएंगे बगैर हिसाब के। वया कौम या मेरे कौम, माली अदउकुम इलन नजात, मेरे लिए क्या है कि मैं तुम्हें नजात की तरफ बुलाता हूँ, व तदऊननी इलन नार, और तुम मुझे आग की तरफ बुलाते हो। तुम कहते हो इस दीन को छोड़ो, बल्कि पुराने ही वही बाप दादा के रास्ते पर चलते रहो। तदऊननी लिअकफुर बिल्लाह, तुम बुलाते हो कि मैं अल्लाह के साथ कुफर करूं, व उशरिक बिही मा लैसा ली बिही इल्म, और मैं शरीक ठहराऊं उसके साथ उसको कि नहीं है मुझे उसका कोई इल्म। व अना अदऊकुम इलल अजीज़िल गफ्फार, और मैं तुम्हें बुलाता हूँ निहायत गालिब खूब बख्शने वाले की तरफ। ला जरमा, यकीनी बात है, अन्नमा तदऊननी इलैहि, कि तुम मुझे बुलाते हो उसकी तरफ, लैसा लहू दअवतुन फिद दुनिया वला फिल आखिरह, नहीं है उसके लिए पुकार को कबूल करना दुनिया में और ना आखिरत में। यानी तुम्हारे माबूदों को ना दुनिया में माना जा सकता है ना आखिरत में। व अन्ना मरद्दना इलल्लाह, और बिलाशुबह हमारा लौटना है अल्लाह की तरफ। व अन्नल मुस्रिफीन मुसहाबुन नार, बिलाशुबह हद से बढ़ने वाले वही दोज़खी हैं। फसतज़कुरूना, अन करीब तुम याद करोगे, मा अक़ूलु लकुम, जो मैं तुम्हें कहता था। अब तो तुम मेरी बातें नहीं मानते, अब नहीं मानते, लेकिन एक वक्त आएगा तुम मानोगे। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, और मैं सौंपता हूँ अपना मामला अल्लाह की तरफ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बिलशुबा अल्लाह खूब बंदों को देखने वाला है, देख रहा है। फवक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू, तो जब ये मर्द मोमिन था ना, पहले पहल तो इसने ऊपर ऊपर से बातें की, बाद में इजहार कर दिया कि मैं मोमिन हूं। लोगों ने कहा अपने वापस दीन में पलट आओ, मूसा की बात नहीं मानो। उसने कहा कि जो मर्जी हो जाए, अब मैंने अल्लाह को मान लिया है, मूसा को रसूल मान लिया है, पीछे हटने वाला नहीं हूं, और मैं अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द किया, तो फिर लोगों ने जाहिर है उसको कत्ल करने के मंसूबे बनाए। अल्लाह फरमाते फवक्काहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू, तो बचा लिया अल्लाह ने बुराइयों से उसकी जो उन्होंने मकर किया। फिर लोगों ने उसको कत्ल करना चाहा, लेकिन उसने चूंकि अपने आप को, अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था, तो अल्लाह फिर उसको बेयारो मददगार तो नहीं छोड़ेंगे। वहां कभी आले फिरौन सूउल अजाब, और घेर लिया आले फिरौन को बुरे अजाब ने, और वो समंदर में गर्क हो गया। और फिर समंदर ने उसको कबूल नहीं किया, मट्टी के ऊपर फेंक दिया, मट्टी ने समंदर के ऊपर, बिल आखिर वो निशान इबरत बन गया। तो अल्लाह कहते हैं वो जहां भी मौजूद है, अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिया, आग है वो पेश किए जाते हैं उस पर सुबह और शाम। व यौम तक़ूमुस्साअ, और जिस दिन क्यामत कायम होगी, अल्लाह ताला उनसे कहेगा अदखिलू आल फिरौन, दाखिल हो जाओ आले फिरौन को, दाखिल करो आले फिरौन को सख्त तरीन अजाब में, इनको सख्त तरीन अजाब होगा। तो ये दलील है उन मुनकिरीन की जो कहते हैं कब्र में अजाब नहीं होता। यानी अल्लाह कह रहा है कि वो जो फिरौन है ना, सुबह और शाम उसके ऊपर अजाब पेश हो रहा है। मुनकिरीन हदीस कहते हैं कि कब्र में अजाब नहीं होता, और मुनकिरीन बाद मौजज़ात ने भी इस बात का इनकार किया है। तो कब्र का जो अजाब है वो बरहक है, और इसके बेशुमार दलाइल हैं। ये कुरानी आयत भी इस बात पर दलालत करती है कि कब्र का जो अजाब है वो बरहक है, और आदमी जहां मरता है वही उसकी कब्र है। अगर उसे कब्र नहीं भी दी गई तो वही उसकी कब्र है। लिहाजा फिरौन जहां भी मौजूद है हमें वो नजर नहीं आता, लेकिन बहरहाल उसको सुबह भी अजाब होता है, रात शाम में भी अजाब होता है। वह इद यतहाज्जून फिन्नारी, और जब वो बाहम झगड़ा करेंगे जहन्नम में ये लोग झगड़ा करेंगे आपस में। फ़यक़ूलु, कहेंगे, अज़्ज़ुअफ़ाउ, कमजोर लोग, लिल्लज़ीना, उन लोगों से जिन्होंने तकब्बुर किया था, जो बड़े बने हुए थे, इन्ना कुन्ना लकुम तबअन, हम तो तुम्हारी पैरवी करने वाले थे। फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना नसीबम मिनन नार, क्या तुम हटाओगे हमसे कुछ आग का हिस्सा, यानी कुछ तखफीफ ला सकते हो, यानी अदाब में कमी करवा सकते हो।
قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، جو بڑے بنے بیٹھے تھے، انا کل فیہا، بے شک ہم سبھی آگ کے اندر ہیں، ہم بھی آگ کے اندر ہیں، ہم تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ ان اللہ قد حکم بین العباد، بلا شبہ تحقیق فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے دربانان سے، ادعوا ربکم، تم پکارو اپنے رب کو، یعنی جہنمی مالک فرشتے سے کہیں گے، جو جہنم کا دروغہ ہے اس سے کہیں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک اللہ تعالیٰ سے کہہ کہ عذاب تھوڑا سا ہلکا کر دے، یخفف عنا یوم من العذاب، دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ ہلکا کر دے ہم میں سے ایک دن کچھ عذاب، ایک دن ہی ہلکا کر دے بس، تاکہ ہمیں تھوڑا سا سکون ملے۔ قالو، دربان کہیں گے، اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا نہیں تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر کے آئے تھے؟ قالو، کہیں گے بلا، کیوں نہیں؟ قالو، کہیں گے فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، خود ہی دعا کرو اور نہیں ہوگی کافروں کی دعا مگر تباہی، ہلاکت کے۔ انا لننصر رسلنا، بلا شبہ ہم البتہ مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین، ان لوگوں کی، آمنو، جو ایمان لائے۔ یہ مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے، اللہ مدد کرتا ہے، بس اوقات اللہ کی مدد میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے، اس کا یہ کسی صورت میں مطلب نہیں ہے، کسی صورت بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین مدد نہیں کرتا۔ ہاں، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی مدد میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور وہ تاخیر بسا اوقات انسان کا اپنا امتحان ہوتا ہے، تو یہ ایک تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مدد لازمی کرتا ہے اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی دنیا کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن وہ کھڑے ہوں گے گواہ، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بطور گواہ ان کو اکٹھا کرے گا، رسولوں کو۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن نہیں نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، وَلَهُمُ اللعنۃ، ان کے لیے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، ان کے لیے بہت بڑا برا گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا، ہدن، برائے ہدایت، وہ کتاب ہدایت کا ذریعہ، وذکرى، نصیحت، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ارباب عقل کے لیے، فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک، معافی مانگی اپنے گناہ کی، وسبح بحمد ربک، اور پاکیزگی بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بالعشی والابکار، شام اور صبح۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، اللہ نے کتنی ہی مرتبہ اس آیت مبارکہ میں تذکرہ کیا، کتنی ہی مرتبہ تذکرہ کیا، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو آئے ان کے پاس، یعنی بلا وجہ وہ جھگڑا کرتے ہیں، ان کے جھگڑا کرنے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان فی صدورہم، نہیں ہے ان کے سینوں میں، الا کبر، مگر بڑائی، ما ہم ببالغی، نہیں ہے وہ اس تک پہنچنے والے، فاستعذ باللہ، لہذا آپ اللہ سے پناہ مانگیے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، البتہ پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی زیادہ بڑی بات ہے لوگوں کی پیدائش سے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور نہیں برابر ہوتا اندھا اور دیکھنے والا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہیں اچھے اعمال کیے، ولا المسیء، اور نہ برائی کرنے والے، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہی تم نصیحت پکڑتے ہو۔ کافر، مسلمان، اندھا اور نبینا، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان الساعۃ لآتیۃ، بلا شبہ قیامت البتہ آنے والی ہے، لا ریب فیہا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وقال، اس نے کہا، ربکم، اور کہا ربکم، تمہارے رب نے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری قبول کرتا ہوں پکار کو، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ لہذا یہ سمجھنا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا اور ان کی موڑتا نہیں ہے، اللہ تو کہہ رہا تم مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بلا شبہ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، تو دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر کے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، والنہار مبصرا، اور دن
دکھانے والا بنا دیا، روشن۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بلا شبہ اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن زیادہ تر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ تمہارے رب کا تعارف یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور ان کے رب کا تعارف کیا ہے کہ وہ مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ فانا تو فکون، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ ذالکم، اسی طرح یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ، پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ تھے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا، وصورکم، اس نے تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن صورکم، تو کتنی ہی اچھی تمہاری صورتیں بنائی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تمہارا جو رب ہے۔ فتبارک اللہ احسن رب العالمین، بہت ہی بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ هو الحی، اللہ کون ہے؟ وہ زندہ ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی۔ فدعو، تو تم اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل، کہہ دیجئے، انی نہیت، بے شک میں روک دیا گیا ہوں، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کی تم پکارتے ہو، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو۔ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں تمہارے معبودوں کو پکاروں۔ لما جاءنی البینات، جبکہ آ گئی ہیں میرے پاس واضح دلیلیں میرے رب کی طرف سے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں فرما بردار رہوں رب العالمین کے لیے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ تعارف کرواتے ہیں اپنا۔ هو الذی، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفت، پھر نطفے سے، ثم من علقت، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں نکالتا ہے بچہ بنا کر کے، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کی قوتوں کو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم ہو جاؤ بوڑھے، ومنکم من یتوفا، اور تم میں کچھ وہ ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں، من قبل، بڑھاپے سے پہلے ہی، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تم پہنچو اب ایک معین مدت کو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھو۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي، وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے، وَيُمِيتُ، مارتا ہے، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو وہ بس کہتا ہے ہو جا، فَيَكُون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، انا یصرفون، کہاں وہ پھیرے جا رہے ہیں، الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا، قرآن کو، وبما، اس وحی کو جسے ہم نے بھیجا اس کے ساتھ، رسلنا، اپنے رسولوں کو، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، اذ الاغلال فی اعناقہم، جب توق ہوں گے ان کے گردنوں میں، والسلاسل، زنجیریں ہوں گی، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، گردنوں میں زنجیریں ڈال کر کے ان کو فرشتے گھسیٹ کر کے بڑکتی ہوئی آگ میں لے کر کے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں وہ جلائے جائیں گے، ثم قیل، پھر کہا جائے گا، اینما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ جن کو تم تھے اللہ کے ساتھ شریک بنایا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کدھر ہیں وہ تمہارے معبود؟ قالو، کہیں گے، ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ نہیں تھے ہم پکارتے اس سے پہلے کسی بھی چیز کو، کذالک یذل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کرتا ہے، ذالکم، یہ عذاب، بما، اس وجہ سے ہے، کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، کہ تم خوش ہوتے تھے زمین میں نہ حق، اللہ کو چھوڑ کر پھر بھی تم خوش تھے، غیر اللہ کو پکارنے میں خوش تھے، نافرمانیاں کرتے ہوئے خوش تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم تھے اتراتے، تکبر کرتے۔ اللہ کہتے ہیں داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فإما نرینک، پھر اگر ہم آپ کو دکھائیں بعض وہ عذاب جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینک، یا آپ کو فوت کر دیں، فإلینا یرجعون، تو ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے کئی سارے رسول آپ سے پہلے، منہم ان میں سے من قصصنا علیک وہ ہیں جن کا ہم نے قصہ بیان کیا آپ پر، ومنہم من لم نقصصہم علیک، اور ان میں سے کچھ وہ کہ نہیں ہم نے حال بیان کیا آپ پر۔ کچھ رسولوں کا اللہ نے تذکرہ کیا اور کچھ رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ آ، اللہ تعالیٰ ان کی حکمتیں بہتر جانتا ہے۔ وما کان اور نہیں ہے اختیار کسی رسول کے لیے کہ ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کہ وہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کے حکم سے۔ رسول اپنی طرف سے کوئی معجزہ نہیں پیش کر سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب آ جائے گا آگے اللہ تعالیٰ کا حکم تو فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور خسارہ اٹھایا وہاں اہل باطل نے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو، منہا ان میں سے بعض پر، ومنہا تأکلون اور بعض کو ان میں سے تم کھاتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور تمہارے لیے ان میں بہت سارے فائدے ہیں، وَلِتَبْتَغُوا عَلَيْهَا تاکہ تم پہنچو ان پر سوار ہو کر، حاجتاً اپنی حاجت کو، فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی جو بھی تمہاری حاجت ہے، یعنی تم ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتے ہو، مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہو تو یہ سواری تمہیں لے جاتی ہے، وعلیہا اور ان پر، وعلی الفلک تحملون اور کشتیوں پر تم سوار کے جاتے ہو، ویریکم آیاتہ اور وہ اللہ تمہیں دکھاتے اپنی نشانیاں، فأی آیات اللہ تنکرون تو پھر کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ تم اللہ کی نشانیوں کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، اور ہر چیز بول کر کے اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ میرا خالق اللہ ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی؟ فینظروا کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اکثر منہم وہ ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے، واشد قوہ اور قوت میں بھی زیادہ تھے، وآثارا فی الارض اور نشانات کے اعتبار سے بھی زمین میں، فما اغنى عنہم تو نہیں کام آیا ان کے جو وہ کماتے تھے، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات جب آئے ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کر، فرحو تو وہ خوش ہو گئے، بما عندهم اس پر جو ان کے پاس تھا، من العلم علم سے، وحاق اور گھیر لیا انہیں، ما اس عذاب نے، کانو بھی یستہزئون کے جس کا وہ مذاق کرتے تھے، فلما رأوا بأسنا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، قالو تو کہا، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وحدہ اکیلے، اس اکیلے اللہ پر، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكُونَ اور نہیں اور ہم نے انکار کیا ان چیزوں کا کہ تھے ہم اس اللہ کے ساتھ شریک بناتے۔ تو جب عذاب آ گیا تو پھر مان گئے، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ تو پھر نہ ہوا نفع دیتا ان کو ان کا ایمان لانا، یعنی اس وقت عذاب دیکھ کر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ لما رأوا بأسنا جبکہ انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب، سنت اللہ اللہ کے طریقے کی مانت، التی قد خلت فی عبادہ جو تحقیق گزرا اس کے بندوں میں، وخسر ہنالک الکافرون اور خسایا اٹھایا وہاں کافروں نے۔ سورۃ حامیم السجدہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم اللہ ہی اس کا معنی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب نازل کردہ ہے رحمان و رحیم کی طرف سے، یہ کتاب جو قرآن مجید ہے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ کتاب یہ ایسی کتاب ہے فصلت کے کھول کر بیان کی گئی ہیں، یہ کتاب ایسی ہے کہ کھول کر بیان کی گئی ہیں اس کی آیتیں، قرآناً قرآن ہے، عربین عربی زبان میں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتی ہے، بشیرن و نذیرا خوشخبری دینے والا ہے یہ قرآن، و نذیرا ڈرانے والا ہے، فاعرض اکثرهم پھر منہ موڑ لیا ان میں سے زیادہ تر لوگ نے، فہم لا یسمعون تو وہ نہیں سنتے، وقالو انہوں نے کہا، قلوبنا ہمارے دل فی اکنت پردوں میں ہیں، ہمارے دلوں تک یہ باتیں نہیں پہنچتی، مما اس سے، تدعوننا کہ تو ہمیں بلاتا ہے اس کی طرف، وفی آذاننا وقر اور ہمارے دل میں ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ومن بیننا وبینک حجاب ہمارے تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، فاعمل اننا عاملون لہذا تم اپنا کام کرو بے شک ہم بھی اپنا کام کرنے والے ہیں۔ تمہاری باتیں نہیں ہمیں سمجھ میں آتی، آج بھی توحید کی باتیں کسی کو سمجھائے نا تو وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ نہیں باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی ٹھیک ہے تم اپنے راستے پہ چلو، ہم تم تو ویسے بھی وہابی ہوتے ہو نا،
اور ہم نہیں مانتے آپ کی باتیں، آپ کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ایسے ہی کہتے تھے، بھئی تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں۔ قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، یہ کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا الیہ، لہذا تم یکسوئی سے متوجہ رہو اسی کی طرف، واستغفروہ، اور تم اس سے بخشش مانگو۔ وویل للمشرکین، اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے، الذین لا یؤتون الزکات، وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے غیر منقطع، ختم نہیں ہوگا اجر۔ قل کہہ دیجئے انکم لتکفرون، کیا بے شک تم البتہ کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے خلق الارض، پیدا کیا زمین کو، فی یومین، 2 دنوں میں، اللہ نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، وتجعلون له اندادا، اور تم بناتے ہو اس کے شریک، ذالک رب العالمین، وہ رب العالمین ہے، وجعل فیہا رواسی، اور اس نے بنایا اس میں مضبوط پہاڑ، من فوقہا، اس کے اوپر سے، وبارک فیہا، اور اس نے برکت ڈالی اس میں، وقدر فیہا، اور اس میں اندازہ رکھا اس نے، اقوالہا، اقواتہ، اس کی غذاؤں کا، فی 4 ایام، 4 دنوں میں۔ پہلے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس میں پہاڑ بنائے اور اس میں غذائیں بنائیں، اور یہ ٹوٹل 4 دن ہو گئے، 2 وہ دن اور 2 یہ دن، اور یہ ٹوٹل کتنے دن ہو گئے؟ 4، سواء للسائلین، یکساں طور پر جواب ہو گیا پوچھنے والوں کے لیے۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وہی دخان، اور وہ دھواں تھا، فقال لها، تو اس نے اسے کہا، اور زمین سے کہا، ائتیا، تم دونوں آؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے، قالتا، دونوں نے کہا، آسمان اور زمین نے، اتینا طائعین، ہم آئے خوشی سے، رضا رغبت کے ساتھ، فقضاہن 7 سماوات، پھر اس نے بنا دیا ان کو 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں، یعنی 2 دنوں میں اللہ نے زمین بنائی، اور پھر 2 دن اس کے اوپر پہاڑ اور غذائیں، یہ ساری چیزیں، اور پھر 2 دنوں میں اللہ نے آسمان بنا دیا، تو یہ ٹوٹل 6 دن ہو گئے۔ تو اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اس نے القاء کیا ہر آسمان میں اس کا کام، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ، وَحِفْظًا، اور اس کی خوب حفاظت کی، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ ہے نہایت غالب خوب جاننے والے کا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ، کہہ دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے کڑک آسمانی عذاب سے، مثل صاعقۃ عاد وثمود، مثل کڑک جو عاد اور سمود کے، جو ان کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی عذاب، میں نے تو تمہیں ڈرا دیا ہے، اذ جاءتہم الرسل، جب آئے ان کے پاس رسول، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، اور پیغام کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، قالوا، نے کہا کہ لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو ضرور نازل کر دیتا فرشتے، فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو بلا شبہ ہم تو اس چیز کے ساتھ جو بھیجے گئے ہو تم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ فاما عاد، پھر لیکن قوم عاد، انہوں نے تکبر کیا زمین میں، بغیر حق، نہ حق، وقالوا، انہوں نے کہا کہ من اشد منا قوہ، کون زیادہ سخت ہے ہم سے قوت میں، قوم عاد نے کہا تھا، تو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلقہم، کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور لوگوں نے کہا کہ ہم سے طاقتور کون ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوہ، وہ اللہ ان سے قوت میں زیادہ سخت ہے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو ہم نے بھیجی ان کے اوپر ہوا، سرسرن، انتہائی سخت، فی ایام النحسات، منحوس ثابت ہونے والے دنوں میں، تو اللہ نے یہاں پہ کہا کہ وہ منحوس دن تھے، ویسے تو دن منحوس نہیں ہوتے، دن منحوس نہیں ہوتے، اور زمانہ جو ہے وہ تو اندہر، حدیث کہتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں زمانہ ہوں، لہٰذا زمانہ برا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ منحوس دن، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے اعمال منحوس تھے، وگرنہ یہ دن منحوس نہیں تھے۔ اگر یہ دن قوم عاد کے لیے منحوس تھے تو یہ دن اس وقت کے نبی کے لیے تو منحوس نہیں تھا، بلکہ یہ دن ان کے لیے مبارک دن تھے، اور جس دن اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کیا، وہ فرعون کے لیے تو منحوس دن تھا،
لیکن موسیٰ کے لیے خوشی کا دن تھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو نحوست ہے اس کا دنوں کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ اس کا اعمال کے ساتھ تعلق ہے۔ لنذیقہم، تاکہ ہم چکھائیں انہیں رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ البتہ عذاب ہے اخزا، زیادہ رسوا کرنے والا، وہم لا ینصرون، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور لیکن قوم سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ہدایت دی، ہم نے ان کو قوم سمود کو ہدایت دی۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، تو انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو، انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ کہا کہ اندھے ہیں اور اندھے ہی رہیں گے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے نجات دی، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن ہانک کر اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف، ہم یوزعون، تو پھر وہ روکے جائیں گے، حتی اذا ما جاؤها، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس، گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی جلدیں، اس کے ساتھ جو وہ عمل کرتے تھے۔ وقالوا لجہودہم، اور آدمی جو ہے نا، آدمی اپنی جلدوں سے کہے گا، لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو جسم بول کر کے کہے گا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں بلوایا ہے اس ذات نے جس نے ہر چیز کو بلوا دیا ہے، ہمارے اوپر تو اللہ کا اختیار ہے، تیرا نہیں ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وما کنتم تستترون، اور نہیں تھے تم پردہ کرتے، ان یہ کہ شہید علیکم، اس خوف سے کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان، نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری جلدیں، ولکنکم ظننتم، لیکن تم نے گمان کر لیا تھا، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ بے شک اللہ نہیں جانتا تھا بہت سے ان کاموں کو جو تم عمل کرتے تھے۔ تمہیں یہ لگتا تھا کہ تم اللہ سے چھپ کر کے یہ کام کر رہے ہو، تو اللہ نے تو کیمرے لگا دیے تھے تمہارے کانوں کی صورت میں، تمہاری آنکھوں کی صورت میں، تمہاری ٹانگوں کی صورت میں۔ ذالکم ظنکم الذی، اور یہ تمہارا گمان جو تم نے کیا تھا اپنے رب کے بارے میں، ادراکم، اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے۔ فاصبحتم من الخاسرین، چنانچہ ہو گئے تم خسارہ پانے والوں میں سے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، اگر وہ صبر کر لیں، فَالنَّارُ مَثْوَاكُمْ، تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر وہ معافی مانگے، فما ہم من المعتبین، تو وہ معاف کیے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ وقیضنا لهم قرنا، اور ہم نے مقرر کر دیا ان کے لیے کچھ برے ہم نشین، فزینوا، انہوں نے اچھا کر دکھایا ان کے لیے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، وحق علیہم القول، ثابت ہوگی ان کے اوپر بات، فی ان امتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلہم، جو گزر چکی ہیں ان سے پہلے، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ تم سنو اس قرآن مجید کو۔ کافر کہتے تھے قرآن کو نہ سنو، کیونکہ جو سنتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ والغوا فیہ، اور اس میں شور و غل مچاؤ، یعنی جب بھی قرآن پڑھا جائے شور و غل کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ اور قرآن کی دعوت عام نہ ہو سکے۔ اسوا الذی کانوا فلنذیقنہم، تو ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذاب سخت قسم کا، ولنجزینہم، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے، اسوا الذی کانوا یعملون، ان برے عملوں کا جو وہ کرتے تھے۔ ذالک جزاء، یہ بدلہ ہے، اعداء اللہ النار، اللہ کے دشمنوں کا آگ، لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں گھر ہے ہمیشہ رہنے کا، جزاءً بدلہ ہے، بما اس کا، کانوا بآیاتنا یجحدون، تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا، دکھا ہمیں وہ فریق جنہوں نے گمراہ کیا تھا، جنوں میں سے انسانوں میں سے، اللہ وہ بندے دکھا دے جہنم میں کہ جو ہماری گمراہی کا ذریعہ بنے تھے، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم کر دیں انہیں نیچے اپنے قدموں کے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ سب سے نچلے لوگوں میں سے ہو جائیں، ہم ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ وہ ذریعہ بنے تھے جہنم میں لانے کے۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ جم گئے، ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان پر فرشتے، یہ کہتے ہوئے، لا خوف، لا تخافوا، اللہ تخافوا، یہ کہ نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کھاؤ، وابشروا، اور تم خوش ہو جاؤ، بالجنت، جنت کے ساتھ، التی کنتم توعدون، جس کا تھے تم وعدہ دیے جاتے، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرت، آخرت میں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، اس میں، ما وہ ہے، تشتہی انفسکم، جو تمہارے جی چاہیں گے، وَلَكُمْ فیہا ما تدعون، اور تمہارے لیے اس میں جو تم مانگو گے،
نزلا من غفور الرحیم، بطور مہمانی کے غفور الرحیم کی طرف سے۔ ومن احسن، کون اچھا ہے بات کے اعتبار سے، ممن، اس شخص سے، دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف جس نے بلایا، وعمل صالحا، اس نے اچھے اعمال کیے، اور رسول اس سے مراد ہے، صحابہ اس سے مراد ہیں، علماء اس سے مراد ہیں، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور کیا اس نے کہا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنہ، اور نہیں برابر ہوتی نیکی، ولا السیئہ، اور نہ برائی۔ نیکی برائی آپس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع، آپ ٹالیے برائی کو، باللتی، ایسی بات سے، ہی احسن، جو اچھی ہو، فاذا الذی بینک، تو اچانک وہ شخص کے آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہو، کأنہ ولی حمیم، ایسا ہو جائے گا جیسے وہ نہایت گہرا دوست ہے۔ کوئی برا رویہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ اچھا رکھ کر دیکھیں، کیا پتہ کہ وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے۔ وما یلقاها، نہیں سکھلائی جاتی یہ خصلت مگر ان لوگوں کو، انہی کو جو صبر کرتے ہیں۔ وما یلقاها، اور نہیں یہ سکھائی جاتی مگر اسے جو بڑے نصیبے والا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر آپ کو ابھارے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگیے، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ومن آیاتہ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے، سورج اور چاند ہے۔ لا تسجدوا للشمس، نہ سجدہ کرو سورج کو، ولا للقمر، اور نہ ہی چاند کو، واسجدوا للہ، اور تم سجدہ کرو اس ذات کو، الذی خلقہن، جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ فإن استکبروا، پھر اگر وہ تکبر کر لیں، فالذین عند ربک، تو وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، یسبحون لہ باللیل، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی رات کو اور دن کو، وہم لا یسأمون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ یعنی اگر تم اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے، عبادتیں نہیں کرتے، تو اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کرنے کے لیے تو اللہ کے بڑے فرشتے اللہ کے پاس موجود ہیں۔ اللہ تو امتحان لینا چاہ رہا ہے تمہارا۔ ومن آیاتہ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انک تری الارض خاشعۃ، کہ بے شک آپ دیکھتے ہیں زمین کو دبی ہوئی، بنجر دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم نازل کرتے ہیں اس پر پانی تو وہ لہلہانے لگتی ہے، وربت، اور بلند ہو، ابر آئی، بلند ہو کر کے۔ ان الذی احیاھا، بلا شبہ اللہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے نا، لمحی الموتى، البتہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ لوگ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو کج روی اختیار کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، لا یخفون علینا، وہ ہم پہ مخفی نہیں ہیں، بھاگ نہیں سکتے ہم سے، چھپ نہیں سکتے، اپنے آپ کو ہم سے بچا نہیں سکتے۔ افمن یلقی فی النار، پھر کیا وہ شخص جو وہ ڈالا جائے آگ میں، خیرن، وہ بہتر ہے، ام من یاتی آمن یوم القیامہ، مگر وہ، یا وہ آدمی بہتر ہے جو امن کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ بہتر ہے جو آگ میں جائے گا، یا وہ بہتر ہے کہ جو امن کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا اور اللہ اسے جنت میں بھیج دیں گے۔ اعملوا ما شئتم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم جو چاہتے ہو عمل کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ جو تم چاہتے ہو کرو، جیسے زندگی گزارنا چاہتے ہو گزارو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قرآن کے ساتھ، لما جاءہم، جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا، وَإِنَّهُ لَإِنَّهُ لِكِتَابٍ عزیز، اور بلا شبہ وہ البتہ ایک کتاب ہے بلند مرتبہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، نہیں آ سکتا اس کے پاس باطل اس کے آگے سے، ولا من خلفہ، نہ اس کے پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، وہ نازل کردہ ہے بڑے حکمت والے قابل تعریف کی طرف سے۔ ما یقال، نہیں کہا جاتا، لکا، آپ سے، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، مگر تحقیق جو کہا گیا رسولوں سے آپ کے پہلے۔ آپ کو جو رسول لوگوں نے کہا نا، کو نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی ایسے ہی کہا گیا۔ ان ربک لذو مغفرہ، بے شک آپ کا رب بہت ہی بخشنے والا، ذو عقاب علیم، دردناک عذاب دینے والا ہے۔ ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا، اور اگر ہم کر دیتے قرآن کو اجمی زبان کا، اگر قرآن کو عربی کے علاوہ نہ نازل کرتے کسی اور زبان میں، تو قالو، کہتے، لولا فصلت آیاتو، کیوں نہیں کھول کر کے بیان کی گئی اس کی آیتیں، اعجمی، کیا کتاب اجمی ہے، وعربی، اور رسول عربی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے اس لیے عربی زبان میں نازل کی۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا وہ، للذین، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ہدن و شفا، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، شفا ہے، والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے،
فی آذانہم، ان کے کانوں میں وقر، بوجھ ہیں، وہو علیہم عمی، اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے، اولئک یہی لوگ ہیں، ینادون من مکان بعید، جو پکارے جائیں گے بہت دور جگہ سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اختلاف کیا گیا اس میں، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور نہ بات ہوتی جو پہلے سے طے شدہ ہے نا آپ کے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بلا شبہ وہ ایسے شک میں ہیں اس کی طرف جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے۔ لہذا یہ اعلان ہے اللہ رب العالمین کا، اور یہ اعلان عام ہے، من عمل صالحا فلنفسی، جس نے عمل کیا نیک تو وہ اس کے لیے اپنے ہی لیے ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کوئی برا کام کیا تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وما ربک بظلام للعبید، ہاں اللہ کسی کو جان بوجھ کے جہنم میں نہیں بھیجے گا، اس کے اعمال ہیں جو جنت اور جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں ہے آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا۔